لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایماں مدد اشرفیم نعرہ چشتی نظامی میزنم بندے مخدوم اشرف نام نامی میزنم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ الحمد للہ الواحد الاحد الحمد للہ الذي قال لنبيه وحبيبه وعبده المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا وذخرنا وفخرنا وحبيبنا ومحبوبنا وقائدنا وقدوتنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان نبيا وآدم بين الروح والجسد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين إلى الأبد وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. بارگاہ رسالت والے رسالت میں پوری محبت وفاداری اور مکمل ایمانداری کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور ہدیہ صلاۃ پیش فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین. نبی اور آل نبی پر پورا مجمع جھوم کر باواز بلند درود پاک پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علی النبی امی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء ملت اسلامیہ، مشائخ کرام، شورائے اسلام اور سامنے بیٹھی مکمل پوری سنی عوام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج غوث اعظم کے نام کا جام جام نگر میں پینا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ جس کی قسمت میں ان کا پینا ہے اسی کی قسمت میں ان کے نبی کا مدینہ ہے. سبحان اللہ. جن کے لیے ہمارا مرنا ہے، جن کے لیے ہمارا جینا ہے. سبحان اللہ. آج میں کسی تفصیلی گفتگو کے لیے نہیں، ویسے میں پہلی مرتبہ آپ کے اس دیار محبت میں حاضر ہوا ہوں اور کئی مرتبہ بالکل طائرانہ نظر
اس پر پڑتی رہی اوپر سے اور یہاں سے سرک کے میں جام سلایا چلا جاتا تھا. لیکن آج آپ کی محبتوں نے بلایا اور میں اپنے والد محترم شہنشاہ خطابت غازی ملت خطیب عالم حضرت علامہ الحاج الشاہ سید محمد ہاشمی اشرف الاشرفی الجیلانی حفظہ اللہ تعالی من کل شر و فتن کی معیت میں حاضر ہوا. مجھے یہ جان کر بے انتہا خوشی ہے کہ یہاں قرآن و سنت اور حدیث کی روشنی میں سننے اور سنانے کا ہمارے سنیوں نے بڑا اچھا اہتمام کر رکھا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے تو سنت اہل سنت بنانے کا کام ایک مختصر مکمل طور پہ ایک جماعت کرتی ہے تو دوسری جماعت اس اہل سنت کو سنت سکھانے کا کام کرتی ہے. سبحان اللہ. عقیدے کی اصلاح سب کا مقصد ہے. کوئی سرجری کر دیتا ہے, کوئی فزیشین بن کے دوائیں دیتا ہے, لیکن کعبہ دل کو مدینہ بنانا ہر سنی دل کو آتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم بنائیں. مجھ سے بھی بہت سے لوگوں نے کہا کہ حضرت کوئی حدیث پاک کی آج تشریح کرتے رہیے گفتگو کے دوران تاکہ سنتے رہیں, نظروں میں سرکار کا مدینہ ہو اور ایسا محسوس ہو کہ جسم تو جام سلایا میں ہے مگر روح مدینے کا طواف کر رہی. سبحان اللہ. اسی لیے میں نے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اپنے اس سخت ترین سفر میں ایک دو جگہ میں نے اسے روئے سخن بنایا ہے اور آج اتفاق سے سفر گجرات کی یہ 24ویں تقریر ہے. کتنی؟ سبحان اللہ. 24ویں تقریر ہے. ارے کچھ تو اشارہ سمجھو بھائی. ہاں ماشاءاللہ. تو بس اس حدیث کو میں سمجھاؤں گا اور جب تک آپ سمجھتے رہیں گے سمجھاتا رہوں گا اور آپ کا موڈ بناتا رہوں گا تاکہ پھر حضور غازی ملت جب تشریف لائیں تو آپ کا موڈ پہلے ہی سے بنا ہو, بنانا نہ پڑے. اس لیے یہ نہ گھبرائیں کہ رات بڑھتی جا رہی ہے, ابھی رات اتنی نہیں ہوئی ہے. کبھی تو ہمیں 1 بجے, کبھی 2 بجے, کبھی 3 بجے موقع ملتا ہے. آج تو حسن اتفاق یہ ہے کہ رات بھی جوان ہے, مجمع بھی جوان ہے, جتنے بھی لوگ ہیں کم ہیں لیکن دم ہے, سبحان اللہ. اور مقرر بھی جوان ہے. تو پوری جوانی کے ساتھ آپ سنیے. پہلے اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرما لیں. سبحان اللہ. رب کا ارشاد ہے کہ یہ لوگ مردہ تھے, ہم نے انہیں زندہ کیا اور انہیں صاحب نور بنا دیا. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا, انہیں نور پر کر دیا اور ایسا نور پر کر دیا کہ اسی نور کو لے کر کے یہ لوگوں میں جانے لگے. یمشی بھی فی الناس, کوئی اسی نور کو لے کر کے گیلان سے بغداد گیا, کوئی اسی نور کو لے کر سنجر سے اجمیر آیا, کوئی اسی نور کو لے کر سمنان سے کچھوچھا گیا, واہ واہ. اور کوئی اسی نور کو لے کر کابل سے بریلی گیا. سبحان اللہ. یہ وہ نور ہدایت ہے کہ ملا کہیں سے لٹا کہیں رہے. واہ واہ. سبحان اللہ. اس لیے اس آیت کو سمجھنا ہے تو وعدے کے مطابق میں وہ حدیث سمجھاتا چلوں جسے بتانے کے لیے اور دماغ میں بیٹھانے کے لیے میں بیٹھا ہوں. توجہ چاہوں گا. بات بڑی مشہور ہے, اتنی مشہور ہے, اتنی مشہور ہے کہ ہر موقع پہ آپ سنتے ہیں, مگر پوری بات میں آج کہوں گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اس حدیث کے انس اینڈ آؤٹس ہیں کیا. اس حدیث پاک کو حضرت ابو عیسیٰ ترمذی نے اپنی جامع ترمذی میں نقل فرمایا. اسی حدیث مقدس کو حاکم نے اپنی مستدرک میں اور مصنف ابن عبد الرزاق نے اپنی مصنف کے اندر حضرت سیدنا عبد الرزاق جو بہت کامل محدث گزرے ہیں انہوں نے نقل کیا. یہاں تک کہ امام مسلم کی صحیح مسلم کے حاشیے پر علامہ نووی نے بھی اس حدیث کو حسن صحیح کہا. سبحان اللہ.
سبحان اللہ. میں کوئی ایسی گاڑھی گاڑھی بات نہیں کروں گا جس کے لیے آپ کو لکھنؤ اور دہلی کی ڈکشنری کھولنا پڑے. میں بالکل سادی اور بالکل ایسی بات کروں گا کہ اگر کمزور فیلڈر بھی ہو تب بھی کیچ کر لے. حدیث پاک کیا ہے پہلے وہ سنتے چلے. سرکار نے اپنے صحابہ کو جمع کیا. ان میں کوئی ابو بکر ہیں، کوئی عمر ہیں، کوئی عثمان ہے، کوئی حیدر ہے، کوئی صداقت کا بادشاہ ہے، کوئی عدالت کا شہسوار ہے، کوئی سخاوت کا بہترین نمونہ ہے، تو کوئی حیا کا پیکرے عظیم ہے، کوئی خلافت والا ہے، کوئی امامت والا ہے، کوئی قیادت والا ہے، کوئی ہدایت والا ہے. اور نہ جانے کیسے کیسے لالو گوہر ہیں جماعت حبیب میں. ہم تو صرف انہیں جانتے ہیں جن کی ہمیں حکایت ملی. کچھ تو ایسے ہیں کہ صرف نبی جانے اور نبی کا خدا جانے. واہ واہ. بلال بن کر آئے تھے. بلال نگاہ مصطفیٰ پڑ گئی تو بلال اہل سنت کے ہلال ہو گئے. واہ. جب سے ایسے غلام کو بلال سے ہلال بنایا ہے ہمیں مصطفیٰ کی غلامی پہ ناز ہونے لگا. سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا چلو آج شہدائے احد کے ہاں ملاقات کرتے ہیں، ان کے قبرستان میں چلتے ہیں. ایک صحابی رسول نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راز کیا ہے؟ آج آپ سب کو جمع کر کے قبرستان لے جا رہے ہیں. کہاں؟ پیچھے والے قبرستان. حضرت سیدنا حبیب رحمان لے جا رہے ہیں اپنے غلاموں کو قبرستان. اب قبرستان جانے سے تانا نہ دینا، بدعت نہ کہنا، یہ تو میرے حبیب کی سنت ہے. سبحان اللہ. حدیث کے الفاظ گواہ ہیں. لما دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قبر عمی، جب حضور داخل ہوئے گئے اپنے چچا جان حضرت امیر حمزہ کی قبر پر، انہو سلم علیہ، انہوں نے سلام کیا اور تمام اہل قبور کو مخاطب کر کے کہا السلام علیکم یا اہل القبور انتم السابقون ونحن انشاءاللہ بکم اللاحقون. اے قبر والوں تم ہم سے پہلے چلے گئے، میں انشاءاللہ تیرے بعد آنے والا ہوں. تاریخ گواہ ہے، اتہاس ساکشی ہے. مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، اپنے چچا جان امیر حمزہ کی مزار پر کھڑے ہو کر امیر حمزہ کے لیے دعائے مغفرت کیا، قرآن کی تلاوتیں کی. انہو قرأ ما تیسر من القرآن. حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ایک مخصوص دعا بھی حضور نے اس وقت پڑھی. اس کے بعد پھر سارے صحابہ نے آمین کہا. آمین کہنے کے بعد حضور نے اسی قبرستان میں میرے دوست نے ایک ممبر لگوایا. جیسے یہ ممبر لگا ہے نا جس پہ علماء کرام کے نورانی چہرے آپ دیکھ رہے ہیں، ایسا ہی ممبر قبرستان میں. اب قبرستان میں تو کوئی ممبر ہوتا نہیں. آپ کے یہاں ہوتا ہے ممبر؟ تو مسجدوں میں ہوتا ہے، ہمارے جلسوں میں ہوتا ہے، اجتماع میں ہوتا ہے، اسٹیجوں پہ ہوتا ہے. اور قبرستان میں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے مدینے سے ممبر لے جانے کا اہتمام کیا. واہ. یہی مطلب ہوا نا. ممبر لے گئے، حضور نے خطبہ دیا، تقریر کی، اپنے رب کی حمد بیان کی، پھر اپنے ذاتی فضائل بیان کیے. مجھے بتاؤ اے جام سلایا کے غیرتدار سنیوں، ہمیں یہ عرس نہیں تو اور کیا ہے؟ یہی تو عرس کی اجزائے ترکیبیاں ہیں. ہم جب کسی بزرگ کا عرس کرتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں، ثواب کماتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، منقبتیں پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، نیکیاں جمع کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، وعظ و نصیحت کرتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں. اور جب ثواب جمع ہو جاتا ہے، کلیکٹیولی اکٹھا ہوتا ہے، تو ہم سارے ثواب کو جمع کر کے عرس والے کی روح کو بھیج دیتے ہیں. مصطفیٰ نے یہ کر کے بتا دیا کہ اے قیامت تک آنے والی امت سن لو، عرس بزرگاں یہ کوئی بدعت نہیں بلکہ میری سنت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضور شہزادہ غازی ملت. اب تم کتنی اچھی بات ہے، تم اجمیر جاؤ، خواجہ کا بھرم رکھ کر ان کی غلامی کے صدقے میں ان کی بارگاہ میں حاضری دو.
ان کا عرس بھی ہو جائے، فیضان بھی مل جائے اور نبی کی سنت بھی ادا ہو جائے۔ واہ واہ یہ حدیث کی بات ہے۔ حدیث تو وہ بھی پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، لیکن جب خانقاہ سے تربیت پا کر کے کوئی بندہ حدیث پڑھتا ہے تو سننے والے جو حدیث سننے والا بندہ ہے اس کے سامنے صرف مدینے کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اچھا، اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ حضور نے خطبہ دیا۔ حضرت امیر حمزہ ہیں کون؟ سید الشہداء ہے، بات سب جانتے ہیں، تمام شہیدوں کے سردار ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر حضرت امیر حمزہ شہید نہ ہوتے تو حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق سے بھی بڑا مقام پاتے۔ یعنی مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے امیر حمزہ، بے شک صحابہ بدر کا وقار ہے امیر حمزہ، مصطفیٰ کا قرار ہے امیر حمزہ۔ اپنے چچا کی مزار پہ آقائے نامدار تشریف لے جا چکے ہیں، گئے ہیں، چشمے فلک یہ منظر دیکھ رہا ہے، پون دیکھ رہے ہیں، گگن دیکھ رہے ہیں، دھرتی دیکھ رہی ہے، آکاش دیکھ رہا ہے، وایو منڈل دیکھ رہا ہے، پرتھوی دیکھ رہی ہے، ساری کائنات اس منظر کو دیکھ رہی ہے کہ امیر حمزہ شاہکار ہے مصطفیٰ کے، مگر آقا موجود ہیں، آقا آئے ہیں غلام کی مزار پہ۔ ارے جام نگر والوں، مصطفیٰ جان رحمت کا اقتدار ہے امیر حمزہ، مگر نبی کے غلام ہیں۔ نبی کا وقار ہے امیر حمزہ مگر غلام ہے، مصطفیٰ کا قرار ہے امیر حمزہ مگر غلام ہے، مصطفیٰ کی ذوالفقار ہے امیر حمزہ مگر غلام ہے، اہل سنت کی للکار ہے امیر حمزہ مگر غلام ہے، اسلام کی پہچان ہے امیر حمزہ مگر غلام ہے، سر سے لے کر پیر تک مکمل ایمان ہے امیر حمزہ مگر میرے نبی کے غلام۔ اب دیکھو غلام کے مزار پہ توجہ چاہوں گا، پھسلنے نہ پائے جملہ، غلام کے مزار پہ امام الانبیاء آیا ہے، عرس کرنے آیا ہے، جشن منانے آیا ہے۔ ارے یہ بڑے بڑے مرکز میں بیٹھے گھٹیا مولویوں سے کہہ دینا کہ جب امام ہو کر، نبی امام ہو کر اپنے غلام کا جشن منا سکتا ہے تو ہم غلام ہو کر اگر غوث اعظم کا منائیں تو کیا برا؟ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ نبی نے خطبہ دیا۔ عرس میں یہ ایک پارٹ ہوتا ہے نا، ایک دن سندل ہوتا ہے، ایک دن گاگر ہوتا ہے۔ اب یہ ہندوستان کا انوائرمنٹ، کیونکہ بھارت کا معاملہ تو یہ ہے کہ یہ سنگیت اور پریت اور میت کا دیش ہے، یہاں پریم اور شردھا ہی کڑ کڑ میں براجمان ہے۔ غریب نواز آئے تو بھارت میں ایسا ان کا دل لگ گیا کہ پھر کہیں جانے کو دل ہی نہیں کہا۔ تمام ہندوستانیوں نے غریب نواز کے دل کو جیتا، غریب نواز نے سارے مانوتا کے دل کو جیت لیا۔ سبحان اللہ۔ تو جیسی جہاں کی ریت ویسی وہیں سنگیت، ویسے ہی وہاں کا میت، ویسے ہی وہاں کا پریت اور ویسے ہی وہاں کی ریت۔ تو اب مکے میں گاگر نہیں ہوتا تو کیا مطلب یہاں بھی گاگر نہ ہو؟ یہاں آم پیدا ہوتا ہے تو کیا مطلب آم کھانا بدعت ہے؟ مکے میں نہیں ہوتا۔ وہاں کھجور پیدا ہوتی ہے، یہاں نہیں ہوتی تو مطلب کھجور ہندوستان میں رہنا نہیں چاہیے کیونکہ یہاں کھجور نہیں ہوتی۔ ہمیں اپنی بکواس بند کرو، ورنہ تم مرسیڈیز کار میں نہیں بیٹھ پاؤ گے، کیونکہ نبی تو گدھے پہ بیٹھ کے چلتے تھے۔ میں صرف اکیڈمک باتیں کرنے بیٹھا ہوں، ادھر ادھر کی الٹی سیدھی نہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں اس دیش کا واسی ہوں جہاں پریم ہی جڑوں میں گھسی ہوئی ہے، اور خواجہ نے یہی سندیش دیا ہے کہ دیش پریم اور حب الوطنی ہی سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ بس اسی کے حوالے سے اس حدیث کی ترجمانی سنتے چلیں۔ نبی نے خطبہ دیا، پھر علماء کی توجہ چاہوں گا۔ ممبر پہ کھڑے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت گویا ہیں، اپنے رب کی حمد بیان کی۔ محبوب ہیں، ہم تو سن کے رب کی تعریف کرتے ہیں، انہوں نے تو دیکھا ہے، نور بن کر دیکھا، اور جب تک رب نے چاہا نور بن کر نبی دیکھتے رہے، تو وہ تو دیکھ کے تعریف کر رہے۔ ایک شخص یہاں کسی سے سن کے کسی کی تعریف کرے تو اس کی پرشنسا اور ہے، اور ایک شخص وہ ہے جو کسی کو دیکھ کے تعریف کرے تو اس کی پرشنسا اور ہے۔ دیکھنے والا بڑا نرالا، نبی نے دیکھا، جیسا حق ادا کرنا تھا
تعریف کا حق ادا کیا، اس کے بعد اپنے ذاتی فضائل بیان کیے۔ بیان کرتے کرتے اسی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جسے علماء اکثر اپنی تقریروں میں بیان کرتے ہیں۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں، لوگوں سنو، آج میں اپنی خاکساری بیان نہیں کروں گا، توجہ چاہوں گا، آج مجھے اپنی تواضع انکساری بیان نہیں کرنا ہے، آج میں پیٹ پہ پتھر باندھ کے نہیں، آج میں خار پہ چل کے نہیں، آج میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں، آج میں یہ نہیں کہوں گا انا بشرم مثلکم، I'm just like you، نہیں بولوں گا یا معاشر الصحابہ اسمعوا لی، اے میرے جانثاروں، میرے عقیدت مندوں، اے وفاداروں، سنو سنو، اعطیت مفاتیح خزائن الارض، توجہ چاہوں گا۔ نبی فرماتے ہیں رب کے کرم نے مجھے تمام دھرتی کی تمام زمینوں کے تمام خزانے کی تمام کنجیاں دے دی، تمام زمین کی تمام خزانوں کی تمام کنجیاں دے دی۔ علماء جانتے ہیں کہ تمام کا ترجمہ اس وقت کیا جاتا ہے جب جمع جمع کی طرف مضاف ہو، اور یہاں تو جمع منتہل جمع ہے، خزائن خزینہ کی جمع، مفاتیح مفتاح کی جمع، جمع جمع کی طرف مضاف تو کوئی چیز بچنے کو تیار نہیں۔ گلاس سے ہم نے تمام پانی نکال لیا، مطلب یہ ہے کہ اب اس میں ایک بوند پانی نہیں۔ کسی نے کہا میں نے گلاب کی ساری خوشبو کھینچ لی، مطلب یہ ہے کہ اب وہ صرف پتی ہی بن کے رہ گیا، اس میں کچھ نہیں۔ پانی پورا نکال دیا، پورا نکالنے کا مطلب ایک بوند نہیں، تو یہ پورا لفظ، تمام لفظ مطلب کچھ بچا نہیں۔ قربان جاؤ اپنے نبی کی شان عبدیت پر، ان کے کمال محبوبیت پر۔ محبوب خدا فرماتے ہیں، اے ابو بکر و عمر، اے عثمان و حیدر، اے طلحہ سعید سعد زبیر، اے مقداد بلال یاسر، سنو، اعطیت مفاتیح خزائن الارض، تیرے رب نے، میرے رب نے، ہم سب کے رب نے مجھے تمام زمین کی، تمام خزانے کی تمام کنجیاں دے دی۔ اب اے لوگوں، ساری کنجیاں میرے پاس ہیں، جو چاہوں گا ساری کنجیاں میرے پاس ہیں۔ تم کرامت کی بات کرو تو کرامت کی کنجی میرے پاس، امامت کی بات کرو امامت کی کنجی میرے پاس، قیادت کی بات کرو قیادت کی کنجی میرے پاس، ہدایت کی بات کرو ہدایت کی کنجی میرے پاس، شرافت کی بات کرو شرافت کی کنجی میرے پاس، علم کی بات کرو علم کی کنجی میرے پاس۔ ارے تم دولت کی بات کرو تو دولتوں کی کنجی میرے پاس، جنت کی بات کرو تو جنت کی کنجی میرے پاس، حشر کی بات کرو حشر کی کنجی میرے پاس، قبر کی بات کرو قبر کی کنجیاں میرے پاس، زمین کی کنجی میرے پاس، زماں کی کنجی میرے پاس، مکی کی کنجی میرے پاس، مکہ کی کنجی میرے پاس، ارے یہاں کی کنجی میرے پاس، وہاں کی کنجی میرے پاس۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم شہزادہ حضور غازی ملت، سبحان اللہ۔ گویا رب کا کرم، توجہ چاہوں گا ایک تھوڑی سی بات ذرا باریک ہے لیکن میں چاہوں گا کہ آپ کے دماغ میں اتار دوں۔ گویا رب کا کرم، برملا یہ اعلان کر رہا ہے حبیب، جب تک، توجہ چاہوں گا، جب تک تیرا نور تھا، مانو روپی نہ ہوا تھا، مانو روپی جب تک تیرا نور نہ ہوا تھا، جب تک تیرا نور مکے کی دھرتی پر لباس بشری کو نہ پہنا تھا، تب تک میں تیرے نور سے عالم کو چمکاتا رہا، تیرے نور سے، توجہ چاہوں گا، آپ کے نور سے عالم کو چمکاتا رہا۔ یہ وہی نور مصطفیٰ ہے جس کے صدقے میں سورج کو روشنی ملی، چاند کو چاندنی ملی، پہاڑوں کو بلندی ملی، آسمان کو بلندی ملی، زمین کو فرش ملا، آسمان کو عرش ملا، جنت کو رونق ملی۔ رب اپنے محبوب کی محبوبیت کے صدقے میں اس کے نور سے سب کو سوار رہا ہے، نبیوں کو سوار رہا ہے، کرامتیوں کو سوار رہا ہے۔ آدم آئے نور کے صدقے میں صفوت دے دی، نوح آئے نور کے صدقے میں رضا دے دیا، حضرت شیس آئے شکر دے دیا، جناب ابراہیم کو خلت دے دیا، اسماعیل کو ذبح و ایثار دے دیا، داؤد کو قوت دے دیا، سلیمان کو بادشاہت دے دیا، زکریا کو بشارت دے دیا، یحییٰ کو عزم و استقلال دے دیا، ایوب کو صبر دے دیا، یوسف کو اسی نور کے صدقے میں حسن و جمال دے دیا۔ ارے موسیٰ کو، توجہ، موسیٰ کو اسی نور مصطفیٰ کے صدقے میں تکلم مل گیا، عیسیٰ کو مسیحائی، مگر جب 12 ربیع الاول کو یہی نور
پوری توانائی کے ساتھ چمکتے دمکتے آمنہ کے گھر میں مانو روپی ڈھنگ سے طلوع ہوا تو رب کے کرم نے آواز دی، اے میرے محبوب، اب تک تو میں تیرے نور سے چمکاتا رہا، اب تو دنیا میں آ گیا، لے ساری چابیاں تجھے دیتا ہوں اور تو سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ساری چابیاں مصطفیٰ کے ہاتھ میں۔ پھر پلیز کنسنٹریٹ یور مائنڈ، اسی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں وعدہ کر چکا ہوں کہ میں صرف حدیث پہ گفتگو کروں گا۔ دیکھیں کسے یہ حدیث سمجھ میں آتی ہے، ہمیں خدا کی قسم اگر یہ حدیث سمجھ گئے تو پورا مدینہ سینے میں اتر جائے گا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ ابھی بات اسی احد کی حدیث کی توجہ چاہوں گا۔ نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے رب کے کرم نے تمام چابیاں دے دی۔ اب 12 ربیع الاول کو یہ نور طلوع ہو چکا ہے، 40 سال کے بعد اعلان نبوت کر دی۔ اپنی نبوت کا مصطفیٰ جان رحمت نے اعلان فرمایا، نگاہ مصطفیٰ ابو بکر پر پڑی تو ابو بکر کو صداقت کی کنجی دے دی، عمر پر پڑی تو عدالت کی کنجی دے دی، عثمان پر پڑی تو سخاوت کی کنجی دے دی، علی پر پڑی تو ولایت کی کنجی دے دی، حسن پر پڑی تو خلافت کی کنجی دے دی، حسین پر پڑی تو شہادت کی کنجی دے دی۔ اور جب اپنے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے اپنے نور نظر لختے جگر پر بغداد والے خواجہ اور بغداد والے غوث، بغداد والے مرشد کامل، مرشد برحق جب بغداد کے رنگ میں ڈوب کر مصطفیٰ کا کرم عراق کی دھرتی پر جگمگایا تو مصطفیٰ نے اپنے کرم کے انوار کو سمیٹتے ہوئے عبد القادر کے حوالے کر دیا تو غوثیت مل گئی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بہت اچھے، واہ واہ، یہی وجہ ہے میرے دوستو کہ غوث کو دیکھو تو نبی یاد آئے۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب انشاءاللہ تعالی پھر کبھی موقع رہا تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علی من اتبع الہدی۔